سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حنظلہ سے سنا، انہوں نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موئے زیر ناف مونڈنا، ناخن ترشوانا اور مونچھ کترانا پیدائشی سنتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5890۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ختنہ کرانا، زیر ناف مونڈنا، مونچھ کترانا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5891۔ عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5892۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5893۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا؟ بولے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5894۔ ثابت نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5895۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا۔ راوی حدیث اسرائیل راوی نے 3 انگلیاں بند کر لیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی۔ اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ عثمان نے کہا، جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5896۔ سلام بن ابی مطیع نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5897۔ نصیر بن ابی اشعث نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن موہب نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دکھایا جو سرخ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی خلاف کرو، یعنی خضاب کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5899۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کے ہی تھے، بلکہ آپ کا بیچ والا قد تھا، نہ آپ بالکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوں ہی تھے، آپ کے بال گھنگریالے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا، 10 سال آپ نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور تقریباً 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5900۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے سنا۔ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکراتے۔ اس روایت کے مطابق شعبہ نے کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5901۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا 2 آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5902۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5903۔ حمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5904۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھنگریالے، اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5905۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر کے بال درمیانہ تھے، نہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5906۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں، آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5907۔ حشام نے بیان کیا ان سے معمر نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گداز تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5910۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے ہیں، بال گھنگریالے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں، ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5913۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر مڈائے، اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5914۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے بال جما لیے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لبیک کہہ رہے تھے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5915۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنی ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو لے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5916۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5917۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جیسے میں اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5918۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہی کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی داہنی طرف کر دیا۔ عمر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنے جانب کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5919۔